السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ آج جس موضوع پر میں بات کرنے والا ہوں، موضوع میرا جو ہے وہ دردناک ہے۔ میں آج اپنے ملک کے بارے میں بات کرنے والا ہوں۔ میں آج اس وطن عزیز کے بارے میں بات کرنے والا ہوں کہ جس کو ڈاکوؤں نے، چوروں نے، لٹیروں نے لوٹ لوٹ کر جو ہے تباہ کر دیا۔ میں آج بات کرنے والا ہوں قائد کی اس محنت کے بارے میں کہ جس محنت کو ہم نے زوال کا شکار بنا دیا۔ میں آج بات کرنے والا ہوں دو قوموں کے بارے میں۔ ان دو قوموں کے لیے یہ دو ملک ہیں۔ ایک امرا کا طبقہ، ایلیٹ کلاس، یہ ایک ملک ان کا ہے، بلکہ یوں کہیں کہ 99% جو ہے ملک انہی کا ہے۔ اور ایک ایسا طبقہ ہے جس کا تعلق لو کلاس سے ہے، غربا سے ہے۔ ایسے طبقے کے لیے اس ملک میں صرف 0.5%، 0.1% جو ہے جگہ ہے۔ آج میرے پاس کہنے کے لیے تو بہت کچھ ہے، پر میں آپ کے لیے آسانی کے ساتھ ایک مثال پیش کرتا ہوں آپ کی نظر۔ آج ہفتے کا دن ہے اور پچھلے جمعے کو میں پاسپورٹ بنوانے کے لیے پاسپورٹ دفتر گیا۔ میں نے پہلے سے ہی پاسپورٹ کی فیس بھی جمع کروائی ہوئی تھی۔ میرے پاس آئی ڈی کارڈ بھی تھا، میرے پاس اپنے والد صاحب کا آئی ڈی کارڈ بھی تھا۔ ایک لمبی قطار کے بعد جب میری باری آئی، مجھے وہ کہنے لگا کہ آپ نے فیس جمع کروائی ہوئی ہے؟ میں نے کہا جی جمع کروائی ہوئی ہے میں نے۔ تو میں نے اس کو اپنے موبائل سے فیس سلپ دکھائی کہ یہ جناب 3,000 روپیہ جو ہے نارمل فیس جو ہوتی ہے 36 صفحوں کی، وہ میں نے جمع کروائی ہے۔ کہتا جی اس کی نکلوا کے لائن پرنٹ۔ اتنی لمبی قطار کے ساتھ جب میں اندر انٹر ہوا اور مجھے اس نے دوبارہ لائن سے باہر نکال دیا۔ پھر میں جناب گیا، سلپ نکلوائی، اس کا پرنٹ نکلوایا، اور جب میں دوبارہ لائن میں لگا، اندر گیا، کافی دیر کے بعد جب میری باری آئی، سارا کام مکمل ہو گیا، میں اپنے گھر واپس آ گیا۔ اور جب اپنے گھر واپس آ گیا تو جمعے کا دن تھا، جمعہ نماز پڑھی اور آگے ہفتے کا دن بھی گزر گیا۔ اتوار والے دن مجھے صبح 7 بجے کے قریب میسیج آتا ہے کہ آپ کا اس آئی ڈی سے بلاکنگ ہو چکی ہے فوٹو کیپچرنگ کے ایشو میں، یعنی میری فوٹو کیپچرنگ کا کوئی ایشو تھا، اور لکھا ہوا تھا کہ یا تو وزٹ کریں پاسپورٹ آفس یا ہیلپ لائن پر کال کریں۔ میں نے سمجھا کہ بھائی ہیلپ لائن پر تو رہنے ہی دیتے، میں جاتا ہوں پاسپورٹ آفس۔ تو ٹھیک پیر والے دن صبح میں پاسپورٹ آفس پہنچ گیا، اور جب میری وہاں کے ملازمین سے میری بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ آپ 2 بجے آئیے۔ میں نے کہا 2 بجے تو دفتر بند ہو جاتا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، آپ 2 بجے آئیے گا، جب سب کا کام ہو جائے گا یہ کام ہم بعد میں کریں گے۔ جی ٹھیک ہے۔ اس دن میں نے یونیورسٹی سے تو آف لے لیا تھا، تو میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی 2 بجے آ جائیں گے۔ میں 2 بجے گیا تو مجھے وہ کہتے ہیں کہ جی نہیں 2 بجے سوری اس دن جو ہے نا انہوں نے میرا کام کر دیا۔ مجھے کہتے ہیں اب آپ نے 3 دن بعد آنا ہے، یعنی پیر کو میں گیا تھا، منگل بدھ جمعرات والے دن میں نے آنا ہے۔ جمعرات والے دن میں نے آ کر اپنی فوٹو کھنچوانی۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ تو جمعرات والے دن میں جب دفتر گیا 2 بجے کے قریب، تو مجھے وہ کہتے ہیں کہ جی 2 بجے تو سسٹم ہم بند کر دیتے ہیں، تو آپ 2 بجے سے پہلے آئیے گا، کل اس طرح کریے گا 9 بجے 10 بجے 11 بجے کے درمیان میں آئیے گا، ہم آپ کا کام کرتے ہیں۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ میں اگلے دن جناب جمعے کا دن تھا، یعنی کل کا دن تھا، کل میں گیا وہاں پہ دفتر 10 بجے کے قریب، نہ 9 نہ 11، میں نے کہا درمیان میں رہتے 10 بجے پورے میں دفتر کے باہر پہنچ گیا۔ اور جس صاحب نے مجھے یہ کہا تھا کہ آپ کل 9 بجے 10 بجے 11 بجے آئیے گا، وہ صاحب کل چھٹی پر تھے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی، اس کی ریپلیسمنٹ پر بھی کوئی بندہ بٹھایا ہوگا جو کام کر رہا ہوگا، مگر ایسا نہ تھا۔ میں پاسپورٹ آفس کے جو ڈائریکٹریٹ ہوتے ہیں، کہہ لیں جو بڑے آفیسر ہوتے ہیں، جو آفس کے انچارج ہوتے ہیں، میں ان کے پاس پہنچا۔ میں نے کہا سر جی یہ میرا مسئلہ ہے اور کافی دنوں سے میں آ رہا ہوں، میری یونیورسٹی سے آف لی ہوئی، تو میرا مہربانی کر کے کام کر دیں، بہت ساری آف ہو چکی ہے۔ تو انہوں نے کہا جی ابھی تو کام نہیں ہوگا آپ کا، بندہ نہیں آیا ہوگا۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے، تو میں پھر کب آؤں؟ انہوں نے کہا آپ نا پیر کو آئیے گا، کل تو ہفتہ ہے، اتوار آف ہوتی ہے ہماری 2 دن، تو آپ پیر کو آئیے گا۔ میں نے کہا سر کتنے بجے آؤں گا؟ تو مجھے اس نے بتایا کہ آپ جو ہے نا 2 بجے آئیے گا، میں 2 بجے آپ نے میرے پاس آنا ہے، میں آپ کا کام کروا دوں۔ کافی دن سے میں جو ہے ذلیل ہو رہا تھا وہاں پر، پاسپورٹ آفس میں دھکے کھا رہا تھا، تو میں نے واپسی پر گارڈ سے گلا کیا، میں نے کہا یار آج پھر انہوں نے میرا کام نہیں کیا اور مجھے یہ پیر کو بلا رہے ہیں دوبارہ۔
کہتے ہیں یار آپ پیر کو بھی نہ آئیے گا، میں کافی دنوں سے آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ پیر کو بھی نہ آئیے گا، آپ منگل کو آئیے گا، پھر ہو جائے گا۔ یعنی اندر ڈائریکٹریٹ کا جو وہ ڈائریکٹریٹ صاحب ہیں وہ کہتے ہیں جی پیر کو آئیے گا، اور گارڈ کہتا ہے جی منگل کو آئیے گا۔ میں مرتا کیا نہ کرتا، اب جانا تو پڑے گا۔ تو بس گزارش یہ ہے، میں اعلیٰ حکام سے، گورنمنٹ سے، ڈی جی آئی ایس پی سے جو کہ اس محکمے کے آفیسر ہیں، میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ خدا را ایک بندے نے جس نے فیس جمع کروائی ہوئی ہے، اس کے تمام ڈاکومنٹس موجود ہیں، اس کے باوجود اس کا اگر کام نہ ہو اپنے دفتروں میں تو یہ ناانصافی کی بات ہے۔ یہ تو ایک میں ہوں، اس طرح ہزاروں اگزامپلس ہوں گی اس معاشرے کے اندر جو بیچارے پاسپورٹ آفس میں جا کر ذلیل ہوتے ہیں۔ میری گزارش ہے کہ وہاں پر عملے کو ایک تو ان کو اخلاق، ان کو تمیز سکھائی جائے۔ اچھا، ایک اور آپ سے میں گزارش کرنا چاہوں گا کہ جب پاسپورٹ آفس کے باہر جائیں تو وہاں پر ایک ایجنٹ گھوم رہا ہوتا ہے، تو کہتے ہیں لائن میں جانا چاہتے ہیں کہ بغیر لائن کے جانا چاہتے ہیں، لائن میں جانا چاہتے ہیں یا بغیر لائن کے جانا چاہتے ہیں۔ تو ایک دن پھر تنگ آ کر میں نے اس سے پوچھ لیا کہ بھائی بغیر لائن کے ہم کیسے اندر جا سکتے ہیں اور کیا اس کا خرچہ ہے؟ تو صاحب کہتے ہیں کہ 1000 روپये آپ کا لگے گا، بغیر لائن کے میں آپ کا کام خود جا کر کروں۔ اب میرے پاس پیسے تھے مگر میں اس کبھی عمل پر استعمال کرنا نہیں چاہتا تھا، لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ میرا جو ہے کام فل فور کر دیا جائے اور اپنے اس محکمے کے اندر تھوڑی سی ریگولائزیشن لائی جائے تاکہ اس کام کو آگے بڑھایا جا سکے۔ بہت شکریہ۔